بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی مماثلت بیان کی ہے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام سے۔ تو سوال کرنے والے یہ پوچھتے ہیں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام پہ تو بہت زیادہ ظلم و تشدد ہوا، یہاں تک کہ صلیب دینے کی بھی کوشش کی گئی، تو کیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا؟ بالکل ہوا، اور بہت بڑھ کر ہوا، بہت زیادہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے جو احوال بائبل میں ذکر ہیں یا کتابوں میں مذکور ہیں، ان میں پتہ لگتا ہے کہ ان کی مخالفت ہوئی، مشکل حالات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور ان کے مخالفین نے کوشش کی کہ ان کو صلیب کے اوپر لٹکا کر مار دیں، اور یہ کہہ سکیں کہ یہ گویا یہ ایک ایسا ہے جو جس پر ذلت اور رسوائی وارد ہوئی۔ تو یہ سارے ان کے منصوبے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیے، کیونکہ قرآن مجید تو بتاتا ہے کہ مخالفین نے کوشش ضرور کی لیکن وہ کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں صلیب سے اترے، پھر ان کا علاج کیا گیا، پھر وہ روبہ صحت ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، پھر وہ لمبا سفر کیا اور ایک پختہ عمر پا کر اور کامیابی حاصل کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مظالم کا تذکرہ ضرور آتا ہے، لیکن جب اس کو بڑھا کر بیان کر دیا جائے تو وہ ہے ٹھیک ہے، بڑے خطرناک مراحل سے گزرے۔ لیکن اس کے مقابل پر دیکھیں کہ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں کتنی تکالیف اور کتنی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا۔ جو ہی آپ نے دعویٰ کیا، ایک وقت میں جب آپ عیسائیوں کے خلاف دلائل دیتے تھے تو آپ لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے، جیسا ایک غیر احمدی مولوی نے ایک وقت میں ایک بیان میں بھی کہا کہ انہوں نے اتنا دفاع کیا اسلام کا کہ وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ لیکن جو ہی آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ منصب دیا ہے، مخالفین ان کے خلاف ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مخالفت کا ایسا طوفان اٹھا اور ایسا لمبا دور شروع ہوا کہ آپ کے دعوے کے بعد آخری دن تک آپ کی مخالفت ہوتی رہی۔ آپ کی وفات ہوئی اس دن بھی آپ کی مخالفت میں جلوس نکلتے رہے لاہور میں۔ تو آپ کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، آپ کی جان لینے کے لیے آپ پر حملے بھی ہوئے، مقدمات بھی ہوئے، آپ کے لیے بدگوئی اور بد کلامی اور گالیوں کے تمار کھڑے کیے گئے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا جس میں آپ وہ خط ڈالتے تھے جس میں گالیاں آتی تھیں، اور بعض اوقات پیسے دے کے خط لینے پڑتے تھے کہ شاید اس میں کوئی ایسی بات ہو جس کا وہ جواب دے سکیں۔ لیکن بہرصورت گالیاں بھی دی گئیں، مقدمات آپ کے خلاف کیے گئے، اور ہر قسم کی تکلیف اپنے پرانے رشتہ داروں نے بھی جگہ رستے میں دیواریں کھڑی کر کے آپ کے رستے بھی بند کیے، آپ پر گند بھی پھینکا گیا۔ سیالکوٹ گئے تو کسی نے مولوی نے ابھارا کسی کو کہ یہ آ گئے ہیں دعوے دار مسیح کے، ان کے سر کے اوپر گند ڈالا جائے، تو وہ بھی ڈالا گیا۔ تو اس قسم کی اتنی باتیں ہیں مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں، ان کا کوئی شمار نہیں، ساری زندگی بھری ہوئی ہے۔ لیکن اس کے مقابل پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 5 انتہائی شدید موقعات آئے جن میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، آپ پر حملے کیے گئے، بالکل اسی طرح آپ کے روحانی فرزند حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میری زندگی میں بھی 5 ایسے انتہائی خطرناک موقع آئے جب میری جان کا خطرہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس روحانی فرزند جلیل کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ وہ کسی طرح بھی کوشش کے باوجود آپ کی جان لینے کے قابل نہ ہو سکے، لیکن تکالیف آپ نے بڑی صبر اور استقامت سے گزاری، اور اس میدان میں آپ نے ایک قابل تقلید نمونہ ساری دنیا کے لیے
کہتے جی ہیں چھوڑا. بالکل ٹھیک. اور میں ناظرین سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب لوگ مخالفت کرتے ہیں تو پھر وہ ایک رنگ میں بس مخالفانہ طرز کی باتیں سنتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بانی جماعت احمدیہ کے بارے میں جاننا ہو تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جو کتابیں آپ کے بارے میں لکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری ویب سائٹ alislam.org پہ موجود ہیں. ان مختصر کتابیں بھی ہیں سیرت کی اور طویل کتابیں بھی ہیں، ان کو پڑھیں، اور ان میں سے کئی جگہ بیانات جو ہیں خود مخالفین کے بیانات ہیں، اور ان میں یہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح مصائب میں اپنی زندگی گزاری لیکن اپنے کام سے ایک قدم پیچھے نہیں اٹھے.